حسبي ربي جل الله ما في تمام تعریفیں اس قلبي اللہ کے لیے کہ جس نے خوبصورت آسمان اور زمین کو بنایا۔ درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر کہ جنہوں نے دنیا کے اندر حق کا بول بالا کیا۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہیں کہ وہ زندہ کو مارنا چاہیں تو مار سکتے ہیں، اور اگر مرے ہوئے کو زندہ کرنا چاہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز کے اوپر بھی قادر ہیں۔ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یا جو کچھ نظر نہیں آ رہا، ان تمام چیزوں کے اوپر جو قبضہ قدرت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے آج ہم آپ کی خدمت کے اندر ایک بہت زبردست سا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جس کا جو تعلق ہے، اس واقعہ کا جو تعلق ہے اس عورت کے ساتھ ہے کہ جس کا بچہ مر گیا تھا۔ چنانچہ اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت انس۔ حضرت انس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، میں نے آپ کی بہت عرصہ تک خدمت کی ہے، اللہ کے حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، اور نہ ہی اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ کوئی سخت زبانی کی ہے۔ چنانچہ وہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مہاجرہ عورت اپنے بچے کو لیے ہوئے آئی جو کہ سن بلوغ کو پہنچ چکا تھا۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو تو مہمان بنا کر عورتوں کی طرف بھیج دیا اور اس کے بچے کو ہمارے ساتھ رکھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ بچہ مدینہ میں وبا کی زد میں آ گیا اور وہ کچھ دن بیمار رہ کر انتقال کر گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اللہ کے حضور تشریف لے آئے اور اس کی آنکھیں بند کی اور اس کی تجہیز اور تکفین کا حکم فرمایا۔ حضرت انس فرماتی ہیں کہ جب ہم نے اس کو غسل دینا چاہا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا۔ چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس، اس بچے کی ماں کو جا کر خبر کر دو۔ تو میں نے جا کر اس کی ماں کو بتایا۔ وہ فرماتی ہیں کہ وہ آئی اور اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا انگوٹھا پکڑا، پھر کہنے لگی، اے اللہ، میں تجھ پر خوشی سے ایمان لائی اور میں نے بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے بتوں کی پوجا کی مخالفت کی اور بڑے شوق کے ساتھ تیرے راستے میں نے ہجرت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم اس کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے قدموں نے حرکت کی اور اس نے اپنا چہرے سے کفن ہٹایا اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رحلت فرمانے اور اس کی ماں کے انتقال کے بعد تک وہ زندہ رہا۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، یہ کتنا زبردست واقعہ ہے کہ اس کی ماں نے جو الفاظ کہے تھے، یقین جانی اس کے اندر ایک، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان کے اندر ایک، اس نے اپنا دکھ بیان کیا اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گویا کہ اس نے شکوہ کیا اور کیا کہا، اے اللہ، تجھے تو معلوم ہے کہ میں تیری ذات کے اوپر ایمان لے کے اور بڑی خوشی کے ساتھ میں نے اسلام قبول کیا اور میں نے بتوں کی مخالفت کی، اور پھر جب ہجرت کی باری آئی اس وقت میں نے ہجرت بھی کی، اور اس کے یہ جو الفاظ، یہ جو 2-3 بول اس کی زبان سے نکلے ہوئے تھے، اللہ کو کتنے زیادہ پسند آئے کہ خالق کائنات نے اس کے مرے ہوئے بیٹے کو دوبارہ زندگی بھی دی، اور صرف زندگی ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کے بیٹے کو بڑی لمبی عمر بھی عطا کی۔
تو یقین جانیے محترم سامعین کرام، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ اپنے بندے کے اوپر ہمیشہ احسان کرتی رہتی ہے، اور جو اللہ کی ذات ہے وہ کبھی اپنے بندے کے جو احسانات ہیں اللہ ان کو فراموش نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ انسان کے خیالات اور انسان کے جذبوں کا جو خیال ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات رکھتی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یقین جانیے ہمارا بھی حق یہی بنتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھیں، اور ہمارے جو دکھ جو پریشانی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہی رکھیں۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان اپنے دکھ اللہ کے سامنے بیان کرے اور اللہ اس کے دکھوں کو اور اللہ اس کی مناجات کو ضائع کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو محترم سامعین کرام، امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ درس آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنے بھائی محمد زبیر حسن کو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔